حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رات کی گشت اور بھوکی ماں کا واقعہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں اکثر رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں گھومتے رہتے تھے تاکہ لوگوں کے حالات کا جائزہ لے سکیں اور کسی پر ظلم یا تنگی نہ ہو۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ آپ اپنے ساتھی اسلم کے ساتھ شہر کے باہری علاقے میں گشت کر رہے تھے۔ رات کا سکون تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ تبھی آپ نے ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آوازیں سنی۔ آپ رک گئے اور دھیان سے سننے لگے۔ آواز تیز ہوتی جا رہی تھی، بچے لگاتار رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلم سے کہا، چلو دیکھتے ہیں اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ جب آپ قریب گئے تو دیکھا ایک عورت چولہے پر ایک برتن رکھے کچھ پکا رہی تھی اور اس کے پاس کچھ چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے پوچھا، بچے کیوں رو رہے ہیں اور تم کیا پکا رہی ہو؟ اس عورت نے جواب دیا، یہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں، میں برتن میں صرف پانی اور پتھر ڈال کر ابال رہی ہوں تاکہ بچے سمجھیں کہ کچھ پک رہا ہے اور سو جائیں۔ اللہ ہی عمر سے پوچھے گا جو ہمارے حال سے بے خبر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر بہت رو دیے۔ آپ نے بنا اپنا نام بتائے اس عورت سے کہا، عمر کیسا ہو اگر اسے تمہارے حال کا علم ہو جائے؟ عورت نے غصے سے کہا، عمر کو تو خلافت کا ذمہ دیا گیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ غریبوں کا حال جانے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً واپس پلٹ گئے اور بیت المال جا کر اپنے کندھوں پر آٹا، گھی، گوشت اور دوسری ضروری چیزیں اٹھائیں۔ اسلم نے عرض کیا، امیر المومنین میں یہ چیزیں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قیامت کے دن بھی کیا تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ آپ نے خود اپنے کندھوں پر راشن اٹھایا اور اس گھر تک لے گئے۔ آپ نے خود چولہا جلایا، کھانا پکایا اور پھر اس عورت کے بچوں کو کھانا کھلایا۔ جب تک بچے خروش ہو کر مسکرانے نہ لگے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھ کر ان کا حال دیکھتے رہے۔ پھر اس عورت نے دعا دی، اللہ عمر کو جزا دے، وہ تو اصل میں بہت نیک انسان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تب اس سے کہا، میں ہی عمر ہوں۔ یہ سن کر عورت گھبرا گئی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے تسلی دی اور فرمایا، اب اگر کوئی ضرورت ہو تو بے جھجک کہنا۔ عبرت اور پیغام اس واقعے سے ہمیں یہ سبقہ ملتا ہے کہ ایک سچے رہنما کو اپنے لوگوں کے حال سے ہمیشہ باخبر رہنا چاہیے۔ حقیقی انصاف صرف حکم دینے کا نہیں بلکہ خود عمل کرنے کا نام ہے۔ رحمت، انسانیت اور خدمت کا جذبہ ہر حکومت سے بڑا ہوتا ہے۔